مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جیسا عمل کریں گے ویسا ہم کو اجر ملے گا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ پورا رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین کہہ لیں۔ کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو میں بیان کر کے بتا نہیں سکتا۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ یہ روزہ، اس کے متعلق کچھ باتیں ہو گئی تھی، مجھے لعلکم تتقون اس کے متعلق بیان کرنا ہے کہ یہ روزہ ہم پر کیوں فرض کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے جو ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ اچھا خاصا کھا پی رہے تھے، گھوم رہے تھے، تو اس کا جواب پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لعلکم تتقون، میں تم کو متقی بنانا چاہتا ہوں، اور جنت متقیوں کو ہی ملتی ہے۔ جنت متقیوں کو ملتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت دینا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے دماغ میں کہ فرشتوں کو اس عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیکن فرشتے روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ فرشتوں سے روزہ کیوں نہیں رکھوا لیا؟ ہم سے اچھا وہ روزہ رکھتے۔ ہم تو کبھی بھول بھال کے کھا بھی لیں گے، وہ کبھی نہیں بھولیں گے، ان کو جو کام دیا جائے گا وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، ان میں ذرہ برابری بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے ایک اندھا آدمی ہے، ایک اندھا آدمی، اب وہ کسی عورت کے اوپر اس کی نظر نہیں جا رہی ہے، غلط چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس میں وہ بہت بڑا کمال اس کا نہیں ہے، کیونکہ اس کو دکھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ کمال تو اس کا ہے کہ جس کی نظر اچھی ہو، اس کے باوجود اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، ہم ہر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے کہ نامحرم پر جو ہے نہیں نظر جانی چاہیے، غلط چیزوں پر نظر نہیں جانی چاہیے، گندی چیزوں پر نظر نہیں جانی چاہیے، اپنی نظر کو نیچی رکھ لو، تو ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس میں کمال ہے آنکھ ہونے کے باوجود۔ ایسے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
बनाया ही ऐसा ही है। उनको न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न उनके बीवी है, न बच्चे हैं। तो उनके लिए रोजा रखना कोई कमाल की चीज नहीं थी। कमाल तो हमारे लिए है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बीवी भी दिए, बच्चे भी दिए, हमारे साथ जो है पेट की ख्वाहिश लगती कि हमको पेट भी, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, गर्मी भी लगती है, ठंडी भी लगती है, सारी चीज हमको लगती है, हम महसूस करते हैं उसको। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि रोजा रखो, गर्मी का हो, ठंडी का हो, रोजा रखना है। और अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में कह रहे हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, इस रोजे के बदले में तुमको मुत्तकी बनाना चाहता हूं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, मतलब कामयाब करना चाह रहा हूं। यानी इसकी मिसाल ऐसी समझिए कि आदमी 11 महीने अपने गुनाहों से, पूरी जिंदगी उसमें गुनाहों में गुजरी, कभी इबादत में गुजरी, कभी गुनाहों में गुजरी, उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीना उसको ऑफर दे दिया कि अपने सारे गुनाहों को धुल लो, अपने सारे गुनाहों की मग़फ़िरत करा लो इस महीने में। अल्लाह तबारक व तआला हमको ये ऑफर दे रहे हैं। जैसा कि अभी मैं मिसाल दे रहा हूं, समझ में आ जाए। अभी चंद दिनों पहले ये बिजली का जो हमारे ऊपर इसका बिजली का बिल आता है, उसका जो बकाया था, चंद दिनों पहले अभी ऑफर आया था। कितने लोगों ने लूट लिया उसको कि भाई जल्दी से जल्दी भर लो, ये ऑफर आया है, चंद दिनों के लिए है, फिर नहीं मौका मिलेगा। लाइन लगी हुई थी। ये इसकी कीमत हमें समझ में आती है पैसे की, क्योंकि हमने उसके पीछे मेहनत की है ना, कि कहीं ज्यादा ना चला जाए हमारे से। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये ऑफर दिया है इस महीने में कि हम अपने गुनाहों को धुलवा लें, अपने गुनाहों को खत्म करा लें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो लें, गिड़गिड़ा लें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरस रही है इस महीने में। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। कहा कि पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा आग से खुलासी का है। ये रहमत का अशरा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरस रही हैं, तो हमें रहमतों को लूटना है। हम तो दुनिया लूटने में पड़े हुए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीना इसीलिए दिया था, इसीलिए कहा कि ये महीना गमखारी का है, शहरुल मवासात है। और हमारा हाल यह है कि ये महीना गमखारी के बजाय हम लूटने में पड़े हुए। जो माल रमजान से पहले 20 रुपए का मिलता था, रमजान में 40 का हो जाएगा सीधे, कि फिर मौका नहीं मिलेगा। इस तरीके से इसी महीने में हम अपने गर्दनें काट लो अपने मुसलमान भाइयों की। सारी दुकानों पे यही हाल चल रहा है। आप अंदाजा लगाए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना गमखारी का है, लोगों के साथ भलाई का मामला करो, उनके साथ गम को बांटो। और हम उल्टा उन पर गम लादने पे तुले हुए हैं। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो ये महीना बहुत ही बाबरकत है, इसकी कदर करनी चाहिए। मैं बार बार कहा करता हूं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ये मिसाल मैं बार बार दिया करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब साफ साफ कह दिया है, अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं उस नेमतों को बढ़ाऊंगा, और अगर उस नेमतों की नाकदरी करोगे, नाशुक्री करोगे, तो नेमतों को तो खत्म करूंगा ही, बल्कि उसके बदले में तुमको दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर दूंगा। आज मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इस रमजान की हमसे कदर नहीं हो पा रही है। ये रमजान ज्यादा से ज्यादा इबादत करने का है। इसमें कुछ हद दर्जा हम कर रहे हैं कि इबादतें हमारी बढ़ जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज की पाबंदियां भी होने लगती हैं, सुन्नत बढ़ जाती हैं, नवाफिल बढ़ जाती हैं। जो आदमी दूसरे महीने में नमाज फर्ज की नहीं पढ़ सकता था, वो 20 रकात तरावी भी पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो इबादतें बढ़ना ही हुआ ना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मामले में हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, फिर भी आगे तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक चल रहे हैं कि हमारी जो है इबादतें हो रही हैं। कम से कम कुरान की तिलावत हो रही है,
اذکار کی پابندی ہو رہی ہے، نماز کی پابندی ہو رہی ہے، نمازوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، روزہ جو ہم سے مطالبہ چاہتا ہے۔ روزہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کیا صرف بھوکے رہنا، اپنے آپ کو بھوکے رکھنا روزہ ہم سے یہ مطالبہ چاہتا ہے؟ روزہ کا مطلب ہوتا ہی ہے، رمضان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جھلسانا، جلانا۔ رمضان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو ختم کرو۔ اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو جلا کر ختم کر ڈالو۔ یہ رمضان کا مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچ جائیں۔ عبادتیں تو کرنی ہی ہے ہم کو، عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر ہم نے فرض کی پابندی کر لی، مثال کے طور پر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی فرض نہیں پڑھنا ہے رمضان میں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھیے اس کو۔ مثال کے طور پر ہم سے سنت زیادہ نہیں ہو پائی رمضان میں، نفل بھی زیادہ نہیں ہو پائی، لیکن ہم نے الحمدللہ فرائض کی پابندی کر لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، اور کچھ سنتیں بھی پڑھ لیا، لیکن نوافل میں اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، تو ہم اس شخص سے کئی لاکھ گنا بہتر ہیں جو نماز کی پابندی کر رہا ہے، سنتوں میں اضافہ کر رہا ہے، نفلیں پڑھے جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتا۔ اس سے ہم کئی لاکھ گنا زیادہ بہتر ہیں۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، میں پہلے سے ہی یہ بات کہنے والا تھا، کیونکہ رمضان میں یہ چیزیں اکثر ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں گناہ اکثر زیادہ ہو جاتے، جس طریقے سے ثواب بھی زیادہ ہو رہا ہے نا، اسی طریقے سے گناہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ میں ایک گناہ یہ بھی ہوتا ہے، آپس میں تو میں زیادہ ہونے لگتی ہے، بحث و مباحثہ زیادہ ہونے لگتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر جھگڑا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ مسجدوں کا بھی لوگ خیال نہیں کرتے ہیں کہ مسجد ہے یا مسجد کے باہر کا حصہ ہے۔ تو یہ میرے پیارے بزرگ اور دوستوں بہت بڑا گناہ، جبکہ حدیث میں لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بحث کر رہا ہو، کوئی جھگڑا کرنا چاہتا ہو، تو آپ اس سے کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، اگر کوئی بھلی بات بتائے تو اس کو ایکسپٹ کر لے، اگرچہ اس کا انداز برے طریقے سے ہو بتانے کا، میں مان رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا انداز کہنے کا صحیح نہیں ہو، اس کو بھی، کہنے والے کو بھی چاہیے، میں نے اس میں بھی بہت ساری تفصیل سے بات کی تھی، کہنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ میں کہاں کہہ رہا ہوں، کس طریقے سے کہہ رہا ہوں، کہیں اس کو برا تو نہ لگے، میں کیا طریقہ اختیار کروں کہ میری بات کو ایکسپٹ کر لے۔ لیکن سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کو میں ایکسپٹ کر لوں، مان لوں، کیونکہ یہ میرے اندر کی برائی کو بتا رہا ہے۔ اب ہم کو وہ نہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے کہہ رہا ہے، کس انداز میں کہہ رہا ہے، لیکن یہاں معاملہ بہت الگ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو میری انسلٹ کر رہا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں نکلے گی میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہماری زندگی میں سدھار نہیں آ سکتا۔ ہمارے استاد مفتی صاحب ہیں، پڑھائی کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ بیٹا رمضان میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کام نہ ہو تو چپ چاپ سے آپ سو جاؤ، اگر کوئی عبادت کرنے کا من نہیں کر رہا ہے تو آپ ادھر ادھر بیٹھنا بند کر دو، چپ چاپ سے سو جاؤ، آپ کا روزہ سب سے اچھا جائے گا، آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، اور آپ ادھر ادھر کی غیبتوں میں نہیں شامل ہوگے۔ ہاں میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ غیبت لفظ ایسا ہے نا کہ ہماری ساری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے، بہت ہی خطرناک وائرس ہے، ساری عبادتیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں۔ میں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ آدمی روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن جھوٹ سے نہیں بچ پا رہا، چغلی سے نہیں بچ پا رہا، غیبت سے نہیں بچ پا رہا، تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ساری عبادتیں اس کی بیکار ہو جائیں گی، ساری عبادتیں
बेकार हो जाएंगी। तो इस पे कौन सी अक्लमंदी है यार कि हम तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, मिसाल के तौर पर करोड़ों रुपए हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन महीने के आखिर तक हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है। महीने के आखिर तक हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, हमको कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ रहा है। ये तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अक्लमंदी तो ये है कि हमारे पास कम आ रहा है, उसको हम बचाने वाले बन जाएं, ताकि कल क़यामत के दिन हमारे पास काम आए, हमारे काम आए। वरना बहुत सारे हदीस में आता है कि कल क़यामत के दिन एक आदमी बहुत सारे नेक अमाल लेकर के आएगा, लेकिन किसी को सता दिया होगा, किसी को बुरा भला कह दिया होगा, किसी की गीबत कर दिया होगा, तो वो सारी की सारी नेकियां उसकी खत्म कर दी जाएंगी और उसकी सारी बुराइयां उसके ऊपर लाद दी जाएंगी। बार बार बताया जाता है गीबत किसको कहते हैं। अच्छा, लोगों के जहन में रहता है ना कि गीबत, अच्छा मौलवी साहब उसके अंदर वो बात है तब भी मैं कह रहा हूं, तब भी गीबत हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो गीबत है। अगर उसके अंदर वो बुराई है और आप उसके पीठ पीछे वो चीज बयान कर रहे हो तो यही तो गीबत है। अगर उसके अंदर वो बुराई नहीं है फिर भी आप कह रहे हो तो ये तो बुहतान है, ये गीबत से भी बड़ा गुनाह है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा है। रमजान हमसे मुतालबा चाह रहा है, मुतालबा क्या चाहता है कि हम अल्लाह के हुक्मों की इताअत करने वाले बन जाएं, अल्लाह के हुक्मों की इताअत करने वाले बन जाएं। दीन तो इसी का नाम है। जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि रुक जाओ खाने से तो रुक जाए, अल्लाह का हुक्म आ गया खाओ, खाना शुरू कर दो, इसी का नाम इताअत है। इसीलिए हदीस पाक में कहा गया है कि अगर इफ्तार में कोई जानबूझकर ताखीर करता है, यानी इफ्तार का वक्त है, मगरिब के अजान के वक्त इफ्तार करना है, अब आदमी कह रहा है भूख नहीं लगी, चलो आराम से खाएंगे 10-11 बजे, तो ये अब गलत कर रहा है। इसका नाम दीन नहीं है, मनमानी का नाम दीन नहीं है। अल्लाह ने कहा कि जब अजान हो सुबह की, फजर की, तो उस वक्त आप रुक जाओ खाने से, जब मगरिब की अजान हो तो आप खाना शुरू कर दो, तो खाना शुरू कर दो। अब यहां पर एक बात मैं बता दे रहा हूं खास तौर से, पिछले साल भी बताया था, इस साल भी थोड़ी सी इसमें मुज़ाकरा हुआ था, मैं सोचा कि सब लोगों को ये बात जान ले। देखिए कैलेंडर जो आता है रमजान मुबारक का, कहीं कहीं जो है टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग तरीके से आता है, कहीं 5 मिनट पहले, कहीं जो है एग्जिट टाइम लिखा हुआ रहता है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं मस्जिदों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस बात पर अमल करें ताकि रोजों में खलल ना हो। और आप हजरात भी आजकल डिजिटल जमाने में जी रहे हैं और आप पुराने जमाने का वही माइक का ऐलान लेकर के बैठे, मस्जिद में ऐलान होगा तो रोजा खोलेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं, किसी दिन अगर ऐलान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? खाते रहेंगे। किसी दिन अजान नहीं हुई, माइक खराब हो गया, अजान की आवाज आपके कान में नहीं गई, तो आप शहरी बस सुबह तक खाते रहेंगे 10 बजे तक। ऐसा है क्या? कोई है ऐसा करेगा? नहीं करेगा। आदमी घड़ी देखेगा, तो आप पहले से ही घड़ी देख लो ना, 10 मिनट पहले रुक जाओ। 10 मिनट में कौन सा आपका जो है बहुत बड़ी जो है भूख लग जाएगी। अच्छा, ये भी अमल करते हैं। अगर कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, कहते हैं हदीस में आता है कि सहरी में ताखीर करना चाहिए, इसलिए जो है हम आखिर में खाते हैं। अरे ताखीर का मतलब ये थोड़ी होता है कि अजान हो रही तो आप पानी पी रहे हैं। अजान जो होती है, इस बात को अच्छे से समझ ले, अजान जो होती है वक्त खत्म होने के बाद अजान होती है। उसके बाद अजान जैसे अल्लाह अकबर शुरू हो गया तो 1 सेकंड की भी गुंजाइश नहीं रहती है। अगर आपने अल्लाह अकबर कहते हुए पानी पी लिया तो आपका रोजा खराब हो जाएगा। इस बात को समझ ले हो अच्छे तरीके से। मैंने पिछले साल भी बताया था। अब लोग इसमें मिसाल देते हैं जामा मस्जिद तो फला मस्जिद, ढिकाना मस्जिद। अरे जामा मस्जिद से दीन नहीं चलता है, दीन शरीयत का नाम है। अगर कोई कहीं पे हो रहा है तो उसको हम दीन बना के ना चलें। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी बात को जरा समझें। मेरी बात थोड़ी सख्त रहती है, लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत ही तहकीक के साथ मैं बात कहता हूं, ऐसे नहीं मैं उड़ा देता हूं हवा में। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ ले। ये रोजा है, ये साल में एक वक्त आता है, इसको चंद मिनटों के लिए अपने रोजे को खराब ना करें। इसमें देखिए लिखा हुआ जंतरी, इस पे लिखा रहता है, आमतौर पर रमजान के अलावा भी लिखा रहता है कि जो फजर की अजान होती है उसमें 5 मिनट 10 मिनट का एहतियात करें। यानी अजान का टाइम हो गया है तो 5 मिनट के बाद अजान दे, ताकि अजान हमारी सही हो। अब हम कहेंगे यार अजान हो रही है, हम अजान देख करके सहरी खाना बंद करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इतना तो सीखे हम दीन को,
اتنا سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، غلط کیا، صحیح کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کسی مولوی صاحب یا کسی کی پکڑ نہیں ہوگی، اس پہ ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ ہم نے ساری چیزوں کو سیکھا، ساری چیز ہم سیکھ رہے ہیں دنیا کی، سخت سے سخت جو مشکل چیز ہے اس کو بھی ہم سیکھ لے رہے ہیں۔ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں، انگوٹھا چھاپ ہے، وہ بھی جو ہے آئی فون چلا رہا ہے۔ آئی فون کا کتنا فنکشن سخت ہوتا ہے، لیکن آئی فون چلا رہا ہے، اور دین کو سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہم سیکھیں، اپنے روزے کو خراب نہ کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، عبادت تو کرنا ہی ہے، عبادت سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے، تقویٰ کی مثال ایسی ہے کہ آپ خاردار جھاڑیوں میں چل رہے ہوں، چاروں طرف سے کاٹے ہوں، اپنے کپڑے کو سمیٹتے ہوئے اس میں سے نکل جاؤ، یہی ہے تقویٰ، کہ ہمارا کپڑا پھٹنے نہ پائے۔ اسی کا مطلب ہوتا ہے تقویٰ، یعنی یہ دنیا میں ہم جو جی رہے ہیں یہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، چاروں طرف سے شیطان ہمارا ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے آپ کو کس طریقے سے ہم بچا کر کے نکل جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کوئی ہم سے الجھنا چاہتا ہے، ہم اس کو درگزر کر دیں، جب فالتو بحث بازی نہ کرے، اور مسجدوں کا خاص طور سے احترام کرے۔ بچے، اور خاص طور سے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اور ان کے پیرنٹس سے بھی کہہ رہا ہوں، جو بچے یہاں پہ آتے ہیں ان کے پیرنٹس بھی آتے ہوں گے، آپ دیکھیں کتنا زیادہ شور ہوتا ہے، بچے پورا کبڈی کھیلتے ہیں مسجد میں۔ تو ہم بچوں کو سمجھائیں، مسجد کا احترام کرائیں۔ بچوں سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے آپ رہیں، ورنہ دیکھیے رمضان میں اکثر سب کا پارا گرم رہتا ہے، کسی دن کسی کا کڑک ہاتھ لگ جائے گا اچھا خاصا، پھر اچھا نہیں ہوگا، پھر آپس میں دونوں پیرنٹس آپس میں لڑیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے سے ہی سمجھا لیں۔ ہو سکتا ہے کسی دن گرم ہو جائے، میں ہی کسی دن ہو گیا، کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کسی دن ہاتھ لگ جاتے اس سے، تو پھر وہی ہوگا کہ یار میرے بچے کو کیوں مارا آپ نے۔ تو اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں، دین کی اہمیت کو سمجھائیں، مسجد کا ادب و احترام کو سمجھائیں۔ بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، مسجد کو سمجھے، مسجد کے ادب و احترام کو سمجھے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا گھر نہیں ہے۔ اگر جو جتنی مستیاں ہم یہاں پر کر رہے ہیں نا، اگر اپنے ہم گھروں میں کریں گے تو خدا کی قسم میں ہمارے ماں باپ ہم کو گھروں سے باہر لگا دیں گے، جاؤ باہر جا کے کھیلو۔ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر کے ادب و لحاظ کریں۔ اور بڑوں سے بھی درخواست ہے کہ آپس میں نہ الجھیں۔ پنکھا چلانا ہے نہیں چلانا ہے، یہ ایک اس کا ذمہ دار ہوتا ہے مسجد میں۔ کوئی آتا ہے چالو کر دیا، اگر آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، یا کسی کو گرمی لگ رہی ہے تو جہاں دیکھ رہے وہ پنکھا چل رہا ہے وہاں چلے آئے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں پنکھا چلنا چاہیے، یہاں بیٹھے ہیں یہیں ہم بیٹھیں گے، پنکھا بند ہونا چاہیے، چاہے بھلے 10 لوگ کو گرمی لگے۔ گرمی تو آ گئی الحمدللہ، اگر کسی کو لگ رہی ہے تو تھوڑا سا جیکٹ پہن لے، سویٹر پہن لے، ایڈجسٹ کر لے۔ کیونکہ دیکھیے گرمی جو ہوتی ہے نا، پبلک جب بھرتی ہے تبھی گرمی ہوتی ہے۔ پبلک جب بھرتی ہے، میرے بات کو برا نہ مانے، میں کسی کو برا بھلا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو بچائے۔ یہ جھگڑے سے ہمارے سارے روزے خراب ہو جاتے ہیں، سب جھگڑے سے ہمارے روزے خراب ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ایڈجسٹ کرے، چلانے والا بھی ایڈجسٹ کر لے، تھوڑا 15 سلو کر کے چلا لے، اور جس کو ٹھنڈی لگ رہی ہو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لے کہ میں تھوڑا سا کنارے بیٹھ جاؤں جہاں پنکھا نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے سمجھ بوجھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے چلے۔ اور غمخواری کا مہینہ ہے تو غریبوں کا خیال کریں، ہمدردی کریں۔ آج جس طریقے سے ہم افطار کر رہے ہیں، غریبوں کو بھی کرائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک کھجور بھی کھلا دیا کسی کو افطار میں، تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا امیر لوگ کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دے، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔